حدیث نمبر 41۔ امام مالک نے بروایت زید بن اسلم عطا بن یسار بیان کیا کہ ابو سعید خدری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جن کا اس نے ارتکاب کیا تھا معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد معاوضہ شروع ہوتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اس کے 10 گنے سے 700 گنے تک اور برائی کا اسی کے موافق دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ حدیث نمبر 42۔ اسحاق بن منصور، عبد الرازق، معمر، حمام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کی خوبی پیدا کر لیتا ہے تو جو نیکی وہ کرتا ہے وہ اس کے لیے 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک لکھی جاتی ہے، اور جو برائی وہ کرتا ہے وہ اس کے لیے اتنی ہی لکھی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 43۔ محمد بن مثنی، یحییٰ، ہشام، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس اس وقت کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی کہ یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی نماز کی کثرت کا حال بیان کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، تم اتنے اعمال کی ذمہ داری اپنے اوپر لو جن کی ہمیشہ کرنے کی تم کو طاقت ہو، اس لیے کہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا تا وقت کہ تم عبادت کرنے سے تھک جاؤ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ دین ہے جس کو کرنے والا ہمیشہ کر سکے۔ حدیث نمبر 44۔ مسلم بن ابراہیم، ہشام، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی ایمان ہو وہ دوزخ سے نکالا جائے گا، اور جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں گیہوں کے ایک دانے کے برابر خیر ایمان ہو وہ بھی دوزخ سے نکالا جائے گا، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی ایمان ہو وہ بھی دوزخ سے نکالا جائے گا۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ ابان نے بروایت قتادہ انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بجائے خیر کے ایمان کا لفظ روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 45۔ حسن بن صباح، جعفر بن عوان، ابو الامیس، قیس بن مسلم، طارق بن شہاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم پر یعنی یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن وہ نازل ہوتی عید منا لیتے۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کہنے لگے کہ بے شک ہم نے اس دن کو اور اس مقام کو یاد کر لیا ہے جس میں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ اس دن عرفہ میں مقیم تھے اور جمعہ کا دن تھا۔